میرا جو سوال جو تھا ایکچوئل وہ تھا کہ ایسا کیوں ہے کہ ہسٹوریکلی ہمیں کوئی بھی ریکارڈز نہیں ملتے اپ انٹل عبد الملک کے ٹائم تک ہمیں کوئی ریکارڈز نہیں ملتے. نہ تو ہمیں قرآن کا کوئی ریکارڈ ملتا ہے, ٹھیک ہے, اس زمانے کی, نہ ہی ہمیں پروفٹ محمد کا کہیں پہ ہمیں نام کسی سکے پہ دکھائی دیتا ہے, یا پھر ہمیں نہ ہی کوئی ایسے انسکرپشنز بھی ملتے ہیں جو جہاں پہ ایسا کچھ لکھا گیا ہو یا جی ہاں. کوئی قرآنک ورسز رہے ہوں. تو یہ ایسا کیوں, جبکہ یہ آپ کے مطابق یہ جو ہے یہ سب سے بڑا, سب سے اہم چیز رہی ہے, جو یعنی آپ یہ ریولیشن کہہ جو ہے. رہے ہیں کہ اگر کسی کتاب میں, کسی مینusکرپٹ میں جو اس زمانے کی ہے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہوتا تو ہم یہ تسلیم کر لیتے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے, رائٹ؟ ہاں, یہ ایک کہہ سکتے, یہ ایک اعتراض ہو یعنی سکتا آپ ہے. اس شخص کی تحریر کو, ایک آدمی کی رپورٹ کو, چونکہ وہ لکھی گئی ہے, مان لیتے, لیکن اگر 1,00,000 آدمی آپ کو رپورٹ دے رہے ہیں زبانی, وہ آپ نہیں مانیں گے. اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ لکھی ہوئی تحریر بھی موجود ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی لکھی ہوئی تحریر بھی موجود ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے, اور ایک عیسائی کی کتاب ہے اس میں نام ہے, میں بھی بتاؤں گا آپ کو. نہیں, لیکن وہ نام جو ہے وہ ایگزیکٹ نام نہیں ہے, میں آپ کو یہ ظاہر ہے بتا کہ رہا ہوں. اب وہ اسپیلنگ کی وجہ سے ہے نا, اسپیلنگ الگ لیکن الگ ہو اس میں سکتی ہے. اگر آپ اس کو پورا مان رہے ہیں تو اس نے جو پورا لکھا ہے وہ آپ کو ماننا پڑے گا. نہیں, وہ اس نے اپنے نظریے سے لکھا, چکا وہ مسلمان نہیں تھا. نہیں. آبویسلی بات ہے. یعنی ہم جو ثابت کر رہے ہیں اس سے, ہم جو ثابت کر رہے ہیں وہ یہ کہ ایک شخصیت ایگزسٹ کرتی تھی. ہم یہ ثابت کر رہے ہیں اس سے, یہ ثابت نہیں کر رہے ہیں کہ وہ واقعہ جو ہے وہ اخلاقی ہے کہ غیر اخلاقی ہے. یہ ثابت وہ نہیں ہو رہا ہے. آپ مثال, سوفرونیس میں کی اس کی بات ایک کر رہے مثال ہیں. دیتا ہوں, میں اس کی ایک آپ مثال دیتا ہوں. میں مان لیجئے, سوفرونیس کی بات, نہیں ہاں سوری. رک جائیے, میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں. مان لیجئے انڈیا اور پاکستان کے درمیان جنگ ہوئی جنرل ضیاء الحق کے دور میں. میں ایک مثال دے رہا ہوں ایسے, آئی ڈونٹ نو کہ ہوئی بھی تھی کہ نہیں, لیکن چلو ہوئی, مان لیں تھوڑی دیر کے لیے. اب آج سے 100 سال کے بعد آپ یہ اختلاف کرنے لگے اور آپ پاکستان کے ہیں کہ نہیں جی جنرل ضیاء الحق کے زمانے میں کوئی جنگ نہیں ہوئی تھی, اور جنرل ضیاء الحق نام کی کوئی چیز تھی بھی نہیں موجود. انڈیا کا ایک رائٹر اپنے اعتبار سے اس جنگ کا نقشہ کھینچتا ہے اور جنرل ضیاء الحق کی برائی کرتا ہے, اور وہ رائٹر اس زمانے میں تھا جس زمانے میں ضیاء الحق تھے. تو کیا اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ ضیاء الحق نام کی کوئی شخصیت موجود تھی؟ چاہے آپ اس کے پورے نیریٹو کو نہ لیں, لیکن یہ بات تو ثابت ہو گئی نا. دیٹس پوائنٹ نمبر 1. لیکن ہمارا جو اصل پوائنٹ ہے, ہم اس عیسائی کی کتاب سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو ثابت نہیں کرتے بھائی. ہم تو ان 1,00,000 لوگوں کی رپورٹ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو ثابت کرتے ہیں. اب مجھے ایک بات بتائیے کہ آپ ایک آدمی کی تحریر ڈھونڈ رہے ہیں جبکہ 1,00,000 آدمی زبانی گواہی دے رہے ہیں, تو کیوں آپ اس کو تسلیم نہیں کر رہے ہیں؟ کیا وجہ ہے؟ نہیں, میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں, آپ کی بات صحیح ہے, تھوڑا میں اس میں پوائنٹس ایڈ کر دوں. میں سوفرونیس کی جو ٹیسٹیمنی ہے میں اس کو پورے اس پہ نہیں لے رہا ہوں, اور نہ ہی میں اس کو ڈسمس کر رہا ہوں, ٹھیک ہے, میں وہ نہیں کیس کر رہا ہوں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو اتنا اہم چیز ہے, جو اگر آپ جس طرح سے اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ دین مکمل ہوا ہے اور اس تاریخ پہ یہ کمپلیٹ ہوا اور یہ سب سے اہم چیز ہے, آپ کو 70-80 سال تک اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں ملتا, بالکل خالی ہے, ٹھیک ہے. نہیں, سوفرونیس کا ملتا ہے. یہی چیز میں کہہ رہا ہوں کہ یہ آپ نے کہاں سے ثابت کیا کہ بالکل خالی ہے, کچھ نہیں ملتا؟ وٹ ڈو یو مین بائی دیٹ؟ آپ بتائیے کیا کیا ہے. میرے ذہن میں جو ہیں وہ چند نام ہے. سوفرونیس کا ایک ہے, ٹھیک ہے, سوفرونیس نے بتایا ہے. اس کے علاوہ جو جیروسلم کا آرک بشپ تھا یا کیا نام تھا اس کا, میں نام ذہن سے نکل رہا ہے میرا اس کا, ٹھیک ہے, اس نے بھی یہ نہیں بتایا کہ عرب ٹرائبز جو آئی ہیں انہوں نے جو کانکر کیا ہے, جو بیٹل آف یارمک جو ہوئی تھی, ٹھیک ہے, بیٹل آف یرموک کے یارمک تعلق جو سے. ہوئی تھی سدرن جارڈن میں جو بیٹل ہوئی تھی, اس کے بارے میں ضرور بات لکھی گئی ہے اور انڈیپینڈنٹلی لکھی گئی ہے وہ, لیکن اس میں کوئی کسی نئے مذہب کے بارے میں کوئی وہ نہیں ہے. نہیں, میں اس میں آپ سے, کسی پروفٹ کے آپ نے بارے یہ میں کہا کچھ نہیں. کہ 70 سال تک کچھ نہیں ملتا. کچھ نہیں ملنے کی جو آپ کی انٹرپریٹیشن ہے وہ کیا ہے؟ کیا آپ ان 70 سالوں میں جو لاکھوں لوگ ہیں ان کی رپورٹ کو آپ رپورٹ نہیں مانتے؟ کیا نہیں, اس کا وہ رپورٹس کیا اس کا انڈیپینڈنٹ جبھی ہوگا جب وہ ایک ایسے آدمی کی تحریر ہوگی جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کو نہ مانتا ہو, تبھی آپ اس کو تسلیم کریں گے. یہ اصول آپ نے کہاں سے نکالا؟ نہیں, یہ رپورٹس لکھی گئی ہے مفتی صاحب, یہ رپورٹس لکھی گئی ہیں 200-250 سال بعد, ٹھیک ہے.
भाई मैं ये कहता हूँ कि वो 400 साल के बाद लिखी गई जो है, चेन सुन ऑफ लीजिए, नरेशंस जो मैं हैं, कहता हूँ चेन ऑफ 400 नरेशंस साल के जहाँ बाद लिखी 250 गई है, सुन लीजिए, 200 साल नहीं 400 साल मान लीजिए, ठीक है, 200 साल एडिशनल दे रहा हूं मैं आपको। मुझे आप ये बताएं कि क्या ज़बानी रिपोर्ट जो लाखों लोगों की रिपोर्ट है वो काबिल कबूल नहीं होगी? मुझे इसका जवाब दे दीजिए। नहीं, काबिल कबूल देखिए मेरा पॉइंट ये है कि अगर काबिल कबूल होती तो बुखारी की 98% हदीसें जो हैं वो गढ़ी हुई नहीं होती। तो इसका मतलब ये है कि आप ये मान रहे हैं कि ज़बानी रिपोर्ट काबिल कबूल नहीं, चाहे 1 लाख आदमी दें। नहीं, वो नहीं, आप स्ट्रॉ मैन कर रहे हैं मुझे, मैं बताता हूँ। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ज़बानी जो है वो कबूल होगी या नहीं। मैं ये कह रहा हूँ कि वो आवाज जो कैसे कम हो गई रिपोर्ट्स आई आपकी? हैं, नहीं ठीक आ रही है हजरत इनकी आवाज। अच्छा, मेरे मैं साथ ही ये कोई कह रहा मसला हूँ हुआ। कि वो जो रिपोर्ट्स आ रही वो हैं मुफ्ती आपको साहब, हजरत शायद कॉल आपके यहाँ वगैरह कुछ कॉल वगैरह आई होगी, अच्छा अच्छा, जी कॉल से हो जाती है जी। अभी आ रही है मेरी आवाज मुफ्ती साहब? जी जी हाँ, हल्की आ अबुल रही है, मारी चले खैर ठीक है। हाँ, अच्छा अबुल मारी भाई, ये है कि हाँ। आप इसको थोड़ा सा इंक्लूड कर लीजिए, क्योंकि एक दो बातें मैंने भी कहनी है। आपने जिस सारी चीज के ऊपर बुनियाद रखी है वो बुनियाद बहुत फीकी है, ठीक है ना, वो मजबूत नहीं है। अब उस पर जितना मर्जी आप टाइम जाया करते चले जाएंगे कोई फायदा नहीं है। हजरत ने आपसे सिंपल बात पूछी है कि आपका उसूल क्या है। आप कह रहे हैं नहीं, किसी किताब के अंदर जिक्र नहीं मिलता न्यूट्रल के ऊपर। आप मुझे अपने बाप का नाम किसी न्यूट्रल किताब के अंदर दिखा दें अखबार में, मैं उससे पहले नहीं मानूंगा कि आपका कोई बाप है, दिखा दें। नहीं, पर वो नबी नहीं है ना। ओहो, नबी नहीं, वजूद की बात हो रही है, एक शख्स सही के बात। वजूद की। नहीं हाँ नहीं, मैं समझे अबुल मारी साहब, एक मिनट वजूद रुकना, शुरू इधर में रुकना एक है, छोटा रुकना है। आपने नबूवत का सबूत चाहिए या वजूद का सबूत चाहिए? देखा ये है कल्टी, कल्टी मार गए यहां से। आपने कहा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वजूद, अच्छा मजे की बात ये है, अभी मैं कहते हैं तस्लीम ये कर नबी। लिया ये था तो वो, एक मिनट ये सुने गोल सुने तस्लीम अबुल पोस्ट कर मारी, इसको लिया था बोलते मैंने हैं, बीच में। हाँ इसको बोलते हैं गोल पोस्ट हाँ, फैलेसी। जी जिम्नास्टिक्स। अब सुन ले जरा, सुनिएगा, अगर आप इस चीज के ऊपर अभी तक बहस कर रहे हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी हैं, तो दूसरी जगह से दिखाएं नबी, तो वो को गैर मुस्लिम बताएगा। यही तो हजरत ने स्टार्ट में कहा कि नॉन मुस्लिम कब उनको नबी मानेगा, वो तो इल्जाम ही लगाएगा। नबूवत के नबी मानना है तो आपने वही उसूल लगाएं। एक बड़ी मेजॉरिटी, मैसिव मेजॉरिटी आप तक खबर दे रही है, ठीक है। अच्छा अब आ गए हैं जी वो नबी, वजूद की बात हुई है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एग्जिस्ट करते हैं, और उसका उसूल क्या है जी, किसी बुक के अंदर नहीं है। मेरे ख्याल से आपको शायद पता नहीं है कि प्री हिस्टोरिक या हिस्टोरिक टाइम के अंदर किस तरीके से इंफॉर्मेशन ट्रेवल करती थी, और सारा डाल दिया जी वो अब्दुल मलिक से वजूद आपको मिलता है। ये ब्रिमिंगम मैन्युस्क्रिप्ट जो है वो, अच्छा एक चीज, इसका मतलब ये है अबुल मारी साहब, ये मैं पूरी की पूरी जड़ से उखाड़ने लगा हूं ओरिएंटलिस्ट की तहरीक। अबुल मारी साहब तनहे तनहा आए हैं जिन्होंने आके ओरिएंटलिस्ट की सारी उस क्रिटिसिज्म और उन वर्के स्याह जो किए थे और स्याहियां खुश्क की थी उनके ऊपर रूला फेर दिया और बलडोजर चला दिया, ये कहकर कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तो सबूत ही नहीं। तो ओरिएंटलिस्ट क्या झग मारते रहे हैं इतने साल? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर क्रिटिसिज्म के ऊपर 60,000 किताबें लिखी हैं। वो एक ऐसे शख्स पर लिखते रहे हैं जो एग्जिस्ट ही नहीं करता था। उनको नहीं पता था कि अब्दुल बनु अब्बास से ये कहानी शुरू हुई है, उससे पहले तो अल्लाह के रसूल है ही नहीं थे। और रही सिक्के की बात, अल्लाह के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तालीमी, इस्लाही और तबलीगी निजाम कायम करने आए थे, अपना सिक्का या सियासत या अपनी हुक्मरानी चमकाने नहीं, हुक्मरानों की तरह। अब्दुल मलिक मरवान जो है उसके जमाने के अंदर, ये लिखा हुआ है इमाम बलादरी ने अंसाबुल अशराफ के अंदर पूरा वाकया लिखा है, बनु उमैया के कॉन्टेक्स्ट में लिखा है कि सबसे पहले करेंसी छापना यानी सोने के सिक्के और चांदी के सिक्के, ये बनु उमैया के एंड के जमाने के अंदर आए थे। और उसकी जरूरत पड़ी थी, उसकी जरूरत पता क्या पड़ी थी कि रोमन अंपायर का जो उस वक्त का गवर्नर था, जिसकी जो बफर जोन मिलता था इस्लामिक स्टेट के साथ, उसने ये कहना शुरू कर दिया कि अगर तुम लोगों ने अपने लेटर पैड के ऊपर ये मोहम्मद अल्लाह और रसूल या कुल हु अल्लाहु अहद तौहीद की बात की, तो मैं नेक्स्ट ईयर ऐसे सिक्के इशू करूंगा अपनी जो मॉनेटरी हमारा जो है वो क्या उसे कहते हैं, वो पूरी एक मशीनरी है, वो सिक्के ऐसे शाया करूंगा, उसमें तसलीस की बात भी करूंगा और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी भी करूंगा। ये वो टाइम था जिसमें सबसे पहले बनु उमैया ने ये सोचा कि हमें अब अपनी करेंसी बनानी होगी। उससे पहले तो आप उस तरीके से ट्रेड करते थे जैसे ये चलते हैं, चावल चलते हैं, गेहूं चल जाते हैं, जो चल इस तरीके पर। तो मेरा भाई आपकी जो बुनियाद थी ना, मैं अच्छा, माजरत चाहता दूसरी हूँ, बात सॉरी कि आमिर जी भाई, मैं अच्छा जी आमिर अबुल भाई, उस मारली टाइम साहब एक दिनार चीज नहीं और बता चलते दूं मैं थे? आपको। अबुल मारली, एक मिनट,
ابھی تقریباً پچھلے سال غالباً یہی مہینہ تھا، میں جارڈن گیا. جارڈن میں جو وہاں کی کیپٹل ہے اس میں ایک مسجد ہے، اس کا نام ہے جامع عمر. اور یہ مسجد جو وہاں کی جو سارے سرکاری دفاتر ہیں اور وہاں کے کنگ کا جو آفس ہے وہ اس کے قریبی ہے. اور جو وہاں کے پرنس ہیں جو 17th ٹو دا تھرون ہے اس وقت، ان کا نام ہے پرنس غازی. تو ان کی آرگنائزیشن کی طرف سے ایک سیمینار تھا، اس میں جانا ہوا. تو انہوں نے ان کے خاندان کے پاس، یہ خاندان ہاشمی ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی خاندان ہے، بنو ہاشم ہے، اور اسی لیے حکومت کو المملکت الہاشمیہ کہا جاتا ہے. ان کے پاس باقاعدہ ان کے ذاتی میوزیم میں اس مسجد کے احاطے میں وہ موجود ہے. اور وہاں پر ایک خط ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رومن ایمپرر کو بھیجا تھا، اور وہ اوریجنل خط ہے، اس کی کاپی نہیں ہے، اوریجنل خط موجود ہے. کاربن ڈیٹنگ سے یہ ثابت ہو چکا ہے کہ یہ اسی زمانے کا ہے، یعنی کوئی یہ 300 400 800 1000 سال پرانا نہیں ہے، بلکہ اس سے پہلے کا ہے. تو یہ تو مسلمانوں کے پاس موجود ہے تحریری ثبوت. اور میں آگے بڑھ کر یہ کہتا ہوں کہ یہ تحریری ثبوت نہ بھی ہوتا، ہمارے نزدیک جو اورل ٹریڈیشن ہے اصل وہ ہے. تحریر تو بہت بات کی چیز ہے. بالکل بالکل. اور جو برمنگم مینوسکرپٹ آیا ہے جی ہاں، وہ قرآن کا ایسا نسخہ بیان کر رہے ہیں حجازی سٹائل کے اندر جو بنو امیہ سے بھی پہلے، عبد الملک جی مروان سے بھی پہلے نکل گیا ہے. واہ، ایگزیکٹلی. یعنی وہ جو خط ہے اس میں جو فونٹ ہے وہ فونٹ کوفی نہیں ہے، کوفی نہیں یا ہے، حجازی ہے. وہ حجازی ہے، جو فونٹ اس زمانے میں استعمال ہوتا تھا بنو امیہ سے پہلے. ایگزیکٹلی. حجازی ہے، مائل بھی کہتے ہیں، حجازی کہتے ہیں، جیسا جو کہہ لیجیے آپ. ٹھیک ہے. وہ پر عامر حق بھائی تھوڑا سا میں 2 منٹ کا وقت لے لوں اگر آپ کی اجازت ہو تو. سر حضرت کی سٹریم ہے، میں تو یقین کریں 1 منٹ بھی نہ دیتا آپ کو. ہاں لاسٹ کامنٹ کر لیں تاکہ پھر ہاں، نہیں میں یہ اگلے کہہ لوگ رہا بھی ہیں ہوں نا. کہ وہ جو برمنگم مینوسکرپٹ ہے اس ہاں، کے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ اس کی جو ڈیٹنگ ہوئی ہے وہ 570 سے لے کے 645 تک کے ہیں. مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ وہ پہلے کی بھی ہو، 610 سے پہلے کی بھی ہو. تو بھیا وہ تھوڑا کاربن مسئلہ ہے ڈیٹنگ اور اس پہ آپ کو یہ کب بتائے گی کہ یہ ایگزیکٹلی مثلاً ہاں یہ یعنی آج سے کاربن 400 ڈیٹنگ، سال پہلے فلاں میں مہینے میں ہوا تھا، یہ کاربن میں اس ڈیٹنگ میں بتاتی ہے؟ دوسرا اس میں نہیں میں بتا دیتا ہوں بالکل جنہوں آپ نے کی بات کاربن صحیح ہے، ڈیٹنگ آپ کی بات برمنگم اگری، یونیورسٹی آپ کی بات سے ذرا میں اگری سنیے کرتا گا ہوں. ذرا. جو کاربن ڈیٹنگ ہے، اچھا اس طرح تو کاربن ڈیٹنگ کسی طرح بھی آپ پیش ہی نہیں کر سکتے آرگیومنٹ کے طور پر. ایگزیکٹلی. آپ کو پتا ہے کہ اس دنیا کی زندگی کتنی ہے؟ کاربن ڈیٹنگ جو اس کے میس کی گئی ہے وہ کی گئی ہے اچھا 4 بلین سے لے کر 4.5 بلین. پتا ہے کتنے؟ 50 لاکھ سال، 50 لاکھ سال کا گیپ ہے، 1-2 سال کا نہیں. تو کیسے جی کریں گے کاربن ڈیٹنگ؟ یہ ایسٹیمیٹ ہوتا ہے. اچھا دوسرا یہ سٹارٹنگ فرام دیٹ پوائنٹ ٹو اینڈنگ آن دیٹ پوائنٹ ایک ڈیوریشن ہے. اچھا برمنگم مینوسکرپٹ کی جب ڈیٹنگ کی گئی ہے اور وہاں ایک قاری کو بلا کے تلاوت جو بی بی سی کی میں نے اس پہ سٹریم بھی کی تھی، اس کلپ کے اندر جو کرسچن اسکالر ہے جو برمنگم یونیورسٹی کے اندر ریلیجن فلسفی آف ریلیجن پڑھاتا ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ اس کے جو فونٹ کا ٹیکسٹ ہے اور اس کا جو پیپر ہے اور جو اس کو میں نے جو غور سے دیکھا ہے، ایکسپیرینس کیا ہے، تو یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ یہ ایسے شخص کے ہاتھ میں یہ چیز رہی ہے جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اس چیز کو سنا ہے، اس ٹائم میں رہا ہے، ان کو دیکھا ہے اور ان کے بہت قریب رہا ہوا ہے. یہ جملے رائٹ. اس کے ہیں. اس نے تو نہیں کہا کہ 570 سے شروع ہوتی ہے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی پہلے کیا ہے. اچھا ایک اور بات بتاتا ہوں. کاربن ڈیٹنگ کے اندر نارملی ڈیٹ پیچھے اس لیے جاتی ہے، یہ بھی ابو الماری صاحب پوائنٹ سنیے گا، کہ جس سکن کے اوپر یا جس کرال کے اوپر وہ لکھا جا رہا ہوتا ہے، obviously پرانے ٹائم کے اوپر اس سکن کو یا اس پیپر کو ڈرائی کیا جاتا تھا پانی میں ڈبو کے، وہ obviously پہلے ہوتا تھا. اس کی مثال یوں سمجھیں کہ میں آج ایک کپڑا پہن رہا ہوں، مجھے اپنے والد کی شرٹ پوری آ جاتی ہے، کل کو خدا نخواستہ میں کسی جگہ پر ملتا ہوں کسی ایسی حالت کے اندر کہ وہ مجھے نکالتے ہیں، میری کاربن ڈیٹنگ کرتے ہیں، میرے کپڑے میری ڈیٹ سے پرانے ہوں گے. تو اس کا صحیح. مطلب کیا ہے کہ یہ کپڑے میرے نہیں ہیں، وہ میرے سے پہلے کے ہوں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ کپڑے مجھ سے پہلے ایگزسٹ کرتے تھے. اسی طرح وہ پیپر، وہ اسکرال، وہ سکن جو ہوتی تھی جس کے اوپر لکھا جاتا تھا، وہ اس وجود سے پہلے ایگزسٹ کرتی تھی. obviously اس کو ڈرائی کیا جاتا تھا ری یوز کے لیے. دیٹس the زبردست. point. جی چلیں جی، تو ٹھیک ہے ابو الماری صاحب، ہاں پھر نہیں وہ انشاءاللہ میں کچھ چند پوائنٹس واضح کر دوں، ذرا کلیئر کر دوں. پہلی چیز اب تو دیکھیں بہت سارے لوگ پیچھے موجود ہیں، ہم آلریڈی 50 منٹس ہو چکے ہیں اسٹریم ہاں شروع نہیں ہوئے صرف ہوئے. اس لیے کیونکہ اگر میں نہیں کروں گا تو ایسا رہے گا کہ میری بات ادھوری رہ جائے گی. رائٹ، میں ایک منٹ بھی نہیں لے پایا لاسٹ ٹائم بھی. میرا پوائنٹ یہ تھا، میں جب آپ کو میں نے بتایا تھا کہ پروفٹ محمد کی جو
जो डेट है, मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि उनका वजूद था या नहीं, मैं ये नहीं कर रहा हूँ, पर उनके मेरा सिर्फ पॉइंट ये था कि वो बहुत ही वीक जो वो मिलते हैं, सबूत मिलते हैं। आपने सही कहा कि जो आपका इंटेंशन ये था कि किसी तरीके से शक, आप कंफर्म नहीं है, शक डाला जाए, जैसे शक डाला जाए, तो वो आप नहीं डाल सकेंगे। सॉरी अबुल मारी भाई, कोई बात नहीं, कोई और टॉपिक ले लीजिए। वो आपकी सोच है, मैं वो उस तक जा ही नहीं रहा। वो आप जी, जैसा भी जी। सोच, जिस तरह से देखिए आप मैं वो उसको इसीलिए कह लेना रहा था चाहें, अबुल मारी साहब, बैक एंड फोर्थ होगा, आप कहेंगे फिर हम कहेंगे हम क्लियर कर दें, फिर आप कहेंगे मैं, इस तरह तो चलते रहेंगे। तो इसलिए आप तो, आपका आना जाना तो लगा ही रहता है, अगली मर्तबा इंशाल्लाह इस पॉइंट को कंटिन्यू चलिए कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए हाँ, तो अब मैं ठीक है। बाकी अफराद को दे दिलदारी दूं। के लिए माफी चाहूंगा आप दोनों से, आमिर भाई नहीं नहीं के नहीं नहीं साथ। नहीं, ऐसी और कोई बात नहीं, गुफ्तगू, कोई दिलदारी नहीं भाई। मेरा पॉइंट ये है कि गुफ्तगू होती रहनी चाहिए हमेशा, ठीक है, मैं यही कहता हूँ। और चले जी, ठीक है। इंटेलेक्चुअल